پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ بیسیکلی آج ہم بتائیں گے کہ درود شریف اسلام کے 5 اہم ستونوں کو کیسے مکمل کرتا ہے۔ یہ خوبصورت تعلق نہ صرف درود شریف کے ساتھ ہماری محبت میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ اس پرفتن دور میں ہمارا ایمان بھی مضبوط کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ تمام 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو کہ 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمے کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور بقیہ چاروں ارکان بمنزلہ ان 4 ستونوں کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی ایک لکڑی نہ ہو، خیمہ قائم تو ہو جائے گا، لیکن جس کونے کی لکڑی نہیں وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ جیسا کہ پہلا ستون کلمہ توحید پر ہے، اس میں اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ گواہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور بطور مسلمان ہماری شناخت کا مینار ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر درود شریف پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت و عقیدت اور تعظیم کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سورہ احزاب میں حکم فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو کلمہ توحید کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو اپنے عقیدے کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا تعلق مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ سو درود شریف کا ورد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ یہ ایک ایسا بابرکت عمل ہے جو ہمارے قلوب کو عقیدت اور شکر گزاری سے بھر دیتا ہے۔ المختصر یہ کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہر سانس کے ساتھ کلمہ توحید پر اپنے ایمان کا اثبات کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور رسول سے تعلق میں مضبوطی لاتا ہے جو ہمارے مقصد اور بطور مسلمان شناخت کی مستقل یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ دوسرا ستون نماز ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درود شریف ہماری روزمرہ کی نمازوں کے ایک لازمی جز ہے۔ تشہد کے دوران ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر اپنی نمازوں اور دعاؤں میں درود شریف کو شامل کرنے سے نہ صرف ہماری نماز مکمل ہوتی ہے بلکہ ثواب میں بھی کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کا تیسرا ستون زکوٰۃ ہے۔ دین اسلام میں زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن میں ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جسے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنا اجر بڑھا دیتا ہے۔ الغرض اللہ کی راہ میں اپنا مال خوش دلی سے خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ صدقہ ہی مال میں زیادتی، کشادگی رزق، جہنم کی آگ سے دوری، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے اور مرنے کے بعد مسلسل ثواب حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جو کچھ بھی انسان دنیا میں صدقے کے طور پر خرچ کرتا ہے وہی اس کا حقیقی مال ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم نے اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا اور کھایا پیا اور پہنا وہی اس کا مال ہے، اور مرنے کے بعد جو مال چھوڑ گیا اس کا نہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے سے نہ ڈریں، یہی ان کا حقیقی مال ہے، اس لیے دل کھول کر خرچ کریں۔ یقیناً یہی مال انہیں کل قیامت کے دن بہت فائدہ پہنچائے گا اور صدقہ جاریہ کے طور پر برابر اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، درود شریف ہمارے دلوں کو نرم کر کے سخاوت پیدا کرتا ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ہم آپ کی اپنی امت سے بے لوث محبت و شفقت اور ہمدردی کی تقلید کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ تو درود پڑھنا ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے لیے کھول دیتا ہے، اور یوں ہمارے لیے آپ کی مبارک سنت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان جس قدر خالص نیت سے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس کے بدلے کی امید صرف اللہ سے لینے کی رکھتا ہے، تو اللہ اپنے ایسے بندے کو اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اسے دنیا و آخرت کی خوب خیر و بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ چوتھا ستون رمضان مبارک کا روزہ ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے، یہ روح کو پاک کرنے، اپنے خالق سے اپنا تعلق بحال کرنے اور دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیں سمیٹنے کا بڑا قیمتی اور انمول سیزن ہوتا ہے۔ اس سیزن میں اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتوں اور بخششوں کے دریا بہتے ہیں۔ بس مختصراً اتنا کہوں گا کہ درود شریف ہماری زبانوں کو اللہ و رسول کے ذکر میں مصروف رکھتا ہے، اور اس کا ورد رکھنے سے روزے کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ روزے کے دوران درود پڑھنا گناہوں سے ہماری حفاظت کو بڑھاتا ہے، اور اس بابرکت مہینے میں ہمارا روحانی تعلق اپنے خالق و مالک سے مضبوط کرتا ہے۔ جبکہ آخری اور پانچواں ستون حج ہے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور یہ ہر اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ قرآن کریم میں حج کی فرضیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ پس ہر وہ مسلمان جس کے پاس اسباب ہو، یعنی جس کے پاس مکہ پہنچنے اور واپسی کا خرچہ ہو، وہ اپنے پیچھے اپنے اہل و عیال کے لیے مناسب انتظام کر سکتا ہے، اور راستہ بھی پرامن ہو اور دیگر شرائط بھی پوری ہوں، تو اس پر حج فرض ہے، اور اس پر لازم ہے کہ وہ حج کے لیے جائے۔ اور اگر کسی پر حج فرض نہیں ہے یا وہ فرض حج ادا کر چکا ہو تو پھر بھی اسے چاہیے کہ نفل حج ادا کرے، کیونکہ حج کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اپنے سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج کے دوران درود پڑھنا ہمارے روحانی سفر کو تقویت بخشتا ہے اور ہمارے دلوں کو عبادت کے جوہر سے جوڑتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، درود شریف ایک بڑی فضیلتوں والا عمل ہے۔ یہ ایک روحانی پل ہے جو ہمیں ہمارے عقیدے کے مرکز اسلام کے 5 اہم ستونوں سے جوڑتا ہے۔ تو اسے باقاعدگی سے پڑھنے سے، اس کا بکثرت ورد رکھنے سے ہم اپنے دلوں کو اللہ کے احکام اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے امان کرتے ہیں۔ تو آئیے روزانہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ سب کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام کے نذرانے بھیجیں، اور کم از کم صبح و شام روزانہ 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام لازمی بھیجیں۔ خود بھی اس کے اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ دوستوں، آپ کون سا درود پڑھتے ہیں؟ کامنٹ میں ہمیں اپنا پسندیدہ درود لازمی بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں لائک، شیئر، کومنٹس اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اللہ ہمارا درود و سلام پڑھنا قبول فرمائے۔